نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں. 1 رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں. فائدہ: اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں. اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا. ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے. اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب میں دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے مسلمان ہوئے. ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں. اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کا جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ. میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں کیوں اجازت ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی. ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے 1 رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا گیا بے شک رکھے. ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا گیا بے شک کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا. اس نوع کے قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے. ابو داؤد شریف میں 2 صحابہ کا قصہ اسی قسم کا صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتہ بعد ہوا پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے. حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے. آخر کوئی تو بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے معمولی چیز نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے،
ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے، مگر معمولی درجہ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازہ پر جاری ہو۔ آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئیں اس کو کس درجہ تک پہنچا دیا۔